اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ 27ویں پارے کی سورہ حدید یہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، ہجرت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ اور مطلب بالکل واضح ہے۔ ترجمہ ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بالکل مطلب واضح ہے کہ اللہ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی قدرت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے، وہ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ اسی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت، بادشاہت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی سب سے پہلا ہے اور وہی سب سے آخر ہے، اور وہ ظاہر ہے اور باطن ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنی شان بیان فرما رہے کہ اللہ اول ہے۔ یہ تو بالکل واضح مطلب ہے کہ اللہ رب العزت سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ اول ہے۔ اور آخر ہے کا مطلب یہ ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ اور ظاہر کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھیے۔ ظاہر کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے، جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہے، اللہ کی ذات کو بتلاتی ہے، وہ بالکل اوپن ہے، بالکل ظاہر ہے۔ اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے تو اللہ کی قدرت میں غور کرو، اللہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، یہ ہے ظاہر۔ اور باطن کیسا ہے کہ اللہ کی حقیقت کو آج تک کوئی نہیں جان سکا، نہ کوئی جان سکتا ہے، اتنا وہ باطن یعنی چھپا ہوا ہے، اتنا وہ باطن ہے۔ تو ظاہر اتنا کہ ذرے ذرے کے اندر اللہ نظر آئے گا، اور باطن ایسا کہ اس کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں کوئی انسان، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر دو متضاد چیزیں جمع ہو۔ متضاد سمجھتے جیسے رات اور دن، سفید کالا، یہ ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتا، ایک مخلوق کے اندر جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ یہ اللہ اپنی شان بیان فرما رہا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، وہ جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کو جو زمین سے نکلتی ہے، اور اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے، اور اس چیز کو جو آسمان میں چڑھتی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم ہو۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو۔ کیا شان بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے آسمان زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ اب 6 دنوں کی تفصیل ہمیں تفسیر کی کتابوں کے اندر ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، عصر کے بعد۔ عصر کے بعد کی جو متبرک گھڑی ہے اس کے اندر حضرت الانسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، جن کو ابو الانسان کہا گیا، انسانوں کا باپ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔
تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے 6 دنوں کے اندر بنایا، وہ 6 دن کی بھی تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جمعہ کا دن، جمعرات کا دن، بدھ کا دن، منگل کا دن، پیر کا دن، اتوار کا دن، اور سنیچر کے دن میں اللہ نے کچھ نہیں بنایا۔ اس لیے یہودی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ تھک چکا تھا، اس لیے سنیچر کے دن آرام فرمایا۔ اس لیے اللہ نے دوسری جگہ پر اس کی تردید فرمائی ہے کہ اللہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 6 دن میں کیوں بنایا؟ اب سوال ہے کہ اللہ رب العزت تو کن فیکن کا مالک ہے، اللہ تو خالی کہتا ہو جا تو کائنات بن جاتی۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حالانکہ میں چاہتا تو ہر چیز کو میں بس یوں کہتا ہو جا تو ہو جاتی، لیکن میں نے دھیرے بنا کر یہ پیغام دیا کہ جلد بازی سے کام مت لیا کرو۔ جلد بازی یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جلد بازی والا عمل ہمیشہ کام دھیرے اور پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ 6 دن میں پیدا کر کے ہمیں یہ پیغام دیا۔ اب اللہ نے 6 دن ہی کیوں بیان لیے، اس پر کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جو افعال ہے، اللہ کا جو کام ہے، اس میں کیا حکمتیں ہوتی ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ بھی نہیں جان سکتا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تو 6 دن کے اندر اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، پھر اللہ نے عرش پر قائم ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے پھر اللہ نے کائنات کا نظام کنٹرول سنبھالا۔ اب یہاں پر ایک بحث جو کچھ لوگ کرتے ہیں، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے، نعوذ باللہ، کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ میں ہمیشہ بہت آسان سے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ ذات، اللہ کی ذات کہاں ہے، تو سیدھا سا جواب ہوگا ہم کو نہیں معلوم۔ اس سے ہمیں کیا بحث کہ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اس لیے کہ اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، اللہ خوبیوں کے اعتبار سے کہاں ہے تو جواب دیں گے ہر جگہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت آپ کہیں بھی ہوں گے آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کہیں بھی ہوں گے اللہ آپ کو سن رہا ہے، آپ کہیں بھی ہوں گے اللہ آپ کو جانتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ صفات کے اعتبار سے تو اللہ ہر جگہ ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ تو ہم اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے حوالے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے کہاں ہے، لیکن کچھ اہل حدیث وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے عرش پر براجمان ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر اللہ کو عرش پر بیٹھا ہوا مانیں گے تو پھر اللہ رب العزت کا عرش سے چھوٹا ہونا لازم آئے گا، اور نہ اس میں کتنی برائیاں لازم آئے گی۔ اس لیے اللہ کی پناہ، بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے کہا ہے نہیں معلوم، توقف کرتے ہیں ہم، اور صفات کے اعتبار سے ہر جگہ۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا نا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، نکلتی ہے، آسمان سے برستی ہے، آسمان میں چڑھتی ہے، پھر آگے فرما دیا وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ساتھ کا مطلب صفات کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم اگر کوئی غلط کام کرتے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی کو آگے اللہ بیان فرمایا واللہ بما تعملون بصیر۔ تو اللہ ہر جگہ ہے، جو ہم بولتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، ذات کے اعتبار سے ہر جگہ یہ بولنا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو آپ سمجھیے، ہم لوگ بچپن سے یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھائے ہوئے ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ جو مطلب میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت آپ کہیں بھی ہوں گے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کہیں بھی ہوں گے اللہ آپ کو سن رہا ہے، اللہ آپ کی ہر حرکات و سکنات سے واقف ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی سلطنت۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دل کے بھیدوں کو جانتا ہے۔
کیا مطلب دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں، اور قدرت بیان فرمانے کے بعد بس اللہ رب العزت یہی کہنا چاہتے ہیں، اتنی عظیم قدرتوں کا مالک جو اللہ ہے، اس اللہ کو پوجو، اس اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ اس کو کھول دے، اور اللہ اپنا تعارف کروا دے، اللہ کی صفات کا تعارف کروا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔